بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو و درگزر کا ایک تاریخ میں بہت کمال درجے کا ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے۔ ایک آدمی نے کوئی چیز ایسی ماری کہ دوسرے آدمی کا دانت ٹوٹ گیا۔ جس کا دانت ٹوٹا تھا وہ آدمی اس کو پکڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا کہ حضرت امیر المومنین، میرا اس سے جھگڑا ہوا اور اس نے میرا دانت توڑ دیا ہے، اب مجھے اس سے قصاص دلوائیے، یعنی دانت کا بدلہ دانت، لہذا قصاص دلوائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے، لیکن کیا فائدہ، جب تیرا تو اب ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا، اب اس کا توڑوا کے کیا فائدہ آپ کو، لہذا تو دیت لے لو، کچھ پیسے لے لو، آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں صاحب، میں تو ہر صورت میں اس کا دانت ہی توڑواؤں گا، میں نہیں راضی ہو سکتا کبھی بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو بتھیرا سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو پھر اس کا دانت ہی توڑواتے ہیں۔ وہ چلے، راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، بہت بڑے درجے والے صحابی ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو بھائی، یہ اس طرح معاملہ ہے، آپ کوئی اس میں فرمائیے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، تم قصاص تو لے لو گے، لیکن ایک بات سنتے جاؤ میری۔ میں نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ آدمی اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت معاف کریں گے جب اس کو معافی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی آخرت میں جب وہ خود پکڑا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو معاف کر دیں گے کہ تو نے دنیا میں میرے بندے کو معاف کر دیا تھا، لہذا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا آنتا سمیعت رسول اللہ، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے ہاں میں نے سنی ہے، میرے ان کانوں نے سنی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے نا تو پھر آپ گواہ ہو جائیے، میں بھی اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب کان میں آ جاتا تو پھر وہ اسی وقت ڈھہ پڑتے، اس فرمان کو سن کے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ایک آج کے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اس طرح کی حدیث سنا دے کسی سلو کے ٹائم پہ، کسی کو سلو کرانے کے لیے، تو وہ کہے گا جا وڈا مولوی تو اپنی حدیثاں لائی، پھر یقیناً ایسا کہہ دے گا۔ لیکن کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ جب میرے سامنے حضور کا فرمان آ گیا تو اس وقت کیا ہے، حضور کا فرمان نہیں، حضور آ گئے۔ حضور کا فرمان میرے سامنے آیا تو حضور آ گئے، تو مجھے وہ سنتے کے ساتھ ہی اس پہ اسی وقت عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے مسلمان، آپ کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ ہوگا، بلکہ بڑے سے بڑا مولوی بھی کوئی ہوگا نا، تو وہ کوئی بات کر رہا ہو اور آپ اسے کہہ دیں کہ جناب ایسا ہے، اور نہیں یہ حدیث ایسی ہے، 100 اس میں وہ کر دے گا، کیونکہ جان چھڑانی ہے نا، گلے سے نکال کے پھینکنا نہیں، یہ میں نہیں مانتا، یہ فلاں چیز ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آج علماء سے فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں، وہ دکھائیں نا کسی کو یہ دیکھو فتویٰ آ گیا، اور نہیں یہ مولویوں میں پتہ نہیں، وہ فلاں مولوی کو چل کے لینے، یعنی ماننا جو نہیں ہے۔ تو ایک ہم ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے، کوئی حکم آ جائے تو ہم لیتو لال سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھائی، میرے بھائی، یہ اسلام اور مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی اس کا نام نہیں ہے۔ مسلمانی کیا ہے؟ اذ قال له ربو اسلم، جب تیرا رب کہے گردن رکھ دے تو فوراً سر تسلیم خم کر دو۔ حضور کا فرمان آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، جو ہو گیا بس، میں اب جو مرضی کر لو، میں نہیں کرنا۔